حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الارضین، اے مصطفیٰ اگر تجھے پیدا کرنا منظور نہیں ہوتا تو ہم زمینوں کو پیدا ہی نہیں فرماتے۔ تو زمین نہیں ہوتی تو خانہ کعبہ کہاں بنتا، زمین نہیں ہوتی تو صفا مروہ کہاں ہوتا، زمین نہیں ہوتی تو مزدلفہ کہاں ہوتا، زمین نہیں ہوتی تو مقام ابراہیم کہاں ہوتا، زمین نہیں ہوتی تو چاہے زمزم کہاں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کہی، ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ مصطفیٰ آپ ہیں تو یہ ساری بہاریں ہیں، آپ نہیں ہوتے تو کچھ بھی نہیں۔ سب انہی کے دم قدم کی بہاریں ہیں، انہی کی آمد کی بہاریں ہیں، وہ نہیں ہوتے تو پھر کچھ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت ایک دوسرے مقام پر بڑی اچھی بات کہتے ہیں، ابھی اعلیٰ حضرت کے نام پہ آپ بڑے چہچہا رہے تھے اور سنی کو چہچہانا بھی چاہیے۔ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ بات جتنی جلدی سمجھ میں آ جائے اتنا ہی اچھا ہے، ورنہ ابھی تک کتنے الجھے ہوئے ہیں۔ ہم سنیوں کی آوازیں تو یہ ہیں کہ یہ بھی ہو جاتا تو اور اچھا ہوتا، اس میں تھوڑا اور جڑ جاتا تو اور اچھا ہو جاتا۔ کچھ منحوس ہیں جو کہتے یہ نہیں ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ اور اس سے ڈرا مت کرو، ڈنکے کی چوٹ پر بولا کرو۔ جب 5 وقت کی نماز میں کھلم کھلا آپ رد کر رہے ہیں تو پھر اپنے اسٹیج سے بھی رد کیجئے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کس کا راستہ چاہیے؟ گمراہوں کا دے دوں؟ تو بولے نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں نہیں چاہیے گمراہوں کا، ہمیں نہیں چاہیے بدبختوں کا، ہمیں نہیں چاہیے ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، ان کا راستہ عطا فرما دے جن پر انعام و اکرام کی بارشیں ہوئی ہیں۔ صدیقین کا راستہ دے دے، شہداء کا راستہ دے دے، صالحین کا راستہ دے دے، اولیاء کاملین کا راستہ دے دے۔ اے پروردگار عالم، گستاخوں کا راستہ نہیں چاہیے، بدبختوں کا راستہ نہیں چاہیے۔ ایک ایک نام لیا جائے تو عرض کرتے ہیں اے اللہ ہمیں صدیق اکبر کا راستہ عطا فرما دے، فاروق اعظم کا راستہ عطا فرما دے، عثمان غنی کا راستہ عطا فرما دے، مولا کائنات مولا علی کا راستہ عطا فرما دے۔ اے پروردگار حسین علیہ السلام کا راستہ عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا ہمیں بغداد کے غوث اعظم کا راستہ عطا فرما دے۔ ہمیں گمراہوں کا راستہ نہیں چاہیے، جو تیری محبت میں ڈوبے ہیں انہی اللہ والوں کا راستہ چاہیے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، پڑھا لکھا طبقہ ان کے نام سے واقف ہے۔ یہ کتاب ہے قرآن کی تفسیر، تفسیر نعیمی، سبحان اللہ، بڑی لاجواب تفسیر ہے۔ ان کی یہ کتاب ہے جال حق، ہندی میں بھی دستیاب ہے۔ خدا توفیق دے تم مطالعہ کرو میری قوم کے جوانوں، کتنے غیر نتھو خیروں کو اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ دھوبی پاٹ لگا۔ سلطنت مصطفیٰ ایک کتاب ہے۔ میلاد پڑھ رہے تھے ایک جگہ، مفتی احمد یار خان نعیمی بیچ مجمع سے کھڑے ہو کر کے بولا سرکار کے زمانے میں تو نہیں تھا یہ میلاد۔ برجستہ مفتی صاحب نے فرمایا یہ زمانہ کیا تیرے باپ کا ہے؟ ابے سن، ہمارے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ زمانہ بھی میرے نبی کا ہے، وہ زمانہ بھی میرے نبی کا تھا، اور قیامت تک کا زمانہ ہمارے ہی نبی۔ میں نے اپنے واٹس ایپ
اپنے اسٹیٹس پہ 2 شعر لگائے تھے، ان کے پاس نمبر 7 انہوں نے پڑھا بھی ہوگا، جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا چھوڑو، ایسے کمبخت سے تم ہاتھ ملانا چھوڑو۔ جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا چھوڑو، ایسے کمبخت سے تم ہاتھ ملانا چھوڑو، میرے سرکار کے صدقے میں بنی ہے دنیا، بغض رکھتے ہو نبی سے تو یہ دنیا چھوڑو۔ سنو، خدا فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ پروردگار کون سی نعمت؟ فرماتا ہے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم تو آپس میں بڑی دشمنیاں رکھتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، 100 سال تک تمہاری جنگیں چلا کرتی تھی، ایک انڈے پہ تم نے 100 سال کی جنگیں نکال دی۔ 2 قبیلے ہیں بڑے مشہور، ایک قبیلے کا نام ہے اوس، دوسرے قبیلے کا نام ہے خزرج۔ 120 سال تک عرب کے اندر ان دونوں میں جنگ چلتی۔ اللہ فرماتا ہے میری اس نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، تم دشمن تھے آپس میں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، وہ آ گیا تو اس نے آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں محبتیں پیدا فرمائی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس کے آنے سے پہلے تم دشمن تھے، مگر جب وہ نعمت تمہیں آ گئی تو اس کا فیضان اتنا برسا کہ جو دشمن تھے آپس میں وہ آپس میں بھائی بھائی بن چکے۔ کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت مصطفیٰ جان رحمت ہے، سبحان اللہ۔ کیا کریں اس کا؟ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تمہیں عطا فرما دی اس کا چرچا کرو، اسے یاد کرو، اس کا ذکر کرو۔ اس مدرسے میں بیٹھ کر یہ عنوانات بات کے ہو سکتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کا جلسہ ہے، ربیع الاول کا جلسہ ہے، اس ماہ مبارک کا جلسہ ہے، فلاں صاحب کی تقریر ہے، یہ عنوانات بات کے ہیں۔ قرآن پہ اگر نظر رکھو تو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، چند لوگ بیٹھ کر اس نعمت کو یاد کرو کہ اس کے آنے سے پہلے ہر طرف ظلمت و اندھیرا تھا، جب وہ آ گیا ہے تو ہر طرف نور کا سویرا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے چاروں طرف دشمنی تھی، جب وہ آ گیا ہے تو ہر طرف بھائی چارہ۔ اتنا بڑا کرم کیا اللہ نے، وہ نعمت ہمیں عطا فرمائی، اس کی شکل میں مصطفیٰ جان رحمت کی شکل میں۔ لوگوں ایک بات یاد رکھنا، قرآن میں خدا کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو نعمت میں نے دی ہے شکر ادا کرو گے تو نعمت بڑھاتا رہوں گا۔ مصطفیٰ خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے، جس قدر مصطفیٰ سے لو لگاؤ گے، خدا کی قسم اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، تم لو بڑھاتے چلے جاؤ گے، ایٹومیٹکلی خدا سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ آگے اسی آیت میں اگلا حصہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے اے لوگو تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اسی حال میں مر جاتے تو انجام کیا ہوتا؟ دوزخ، جہنم۔ میرا حبیب اگر تمہارے بیچ میں نہیں آتا، اسی دشمنی میں، اسی کفر پر اگر موت ہو جاتی تو سیدھے راستہ تھا جہنم کا، لیکن حبیب آ گیا میرا، خدا کی قسم اسی کی برکت سے تمہیں ایمان نصیب ہو گیا، اور اللہ نے تمہیں جہنم جیسے برے ٹھکانے سے بچا کر جنت جیسا خوبصورت ٹھکانہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کیا پتہ چلا؟ دوزخ سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہمارے مصطفیٰ ہیں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کی زبان میں سن لو،
فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. چل تو اعلان کر کہ مجھے ضرورت نہیں ہے میلاد والے کی. خدا تیرا ٹکٹ کلیئر کرے گا جہنم کا. اس لیے کہ جہنم سے بچنا ہے تو مصطفیٰ کے قدموں میں آنا پڑے گا. جہنم سے بچنا ہے تو نبی کا ذکر کرنا پڑے گا. اس لیے کہ کوئی لاکھ مرتبہ سر پٹک کے مر جائے لا الہ الا اللہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور ایک مرتبہ کہہ دے محمد الرسول اللہ، اللہ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، مختار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر. مسئلہ شریعت کا لگائے وظیفہ کوئی لے کے بیٹھے ہزار دانوں کی تصویر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ علماء سے معلوم کریے مفتیان اکرام سے 1,00,000 مرتبہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ سرکار مسلمان ہو گیا. یہ نہیں، ایک مرتبہ محبت سے بولا محمد الرسول اللہ تو اسلام کی چھتر چھایا میں آیا. یہ ہے ہمارے نبی، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت. بھیا اگر چاہتے ہو کہ اس نعمت کا فیضان ہم گناہگاروں پہ برستا رہے تو جتنا زیادہ چرچا کرتے رہو گے نعمت اتنی ہی تام ہوتی رہے. تو اپنوں میں بھی بڑی بڑی نفیس طبیعت کے لوگ پائے جاتے ہیں. کیا گرد و غبار اڑا رہا ہو جلوسوں میں جا کے؟ کیا ضرورت ہے اتنے ہنگامے کی؟ اللہ کے بندو، دنیا ہی بنا دی ان کے صدقے میں. چمن سجا دیا پورا، فرشتوں میں غلغلہ، چرندوں پرند میں خوشی، جمادات میں خوشی، تمام تر حیوانات میں خوشی. کائنات کا ذرہ ذرہ جھوما ہے جس مہینے میں مصطفیٰ آئے ہیں. اور خدا کی قسم رمضان اپنی جگہ، قرآن اپنی جگہ، ان سب کو بھی اگر مقام ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے. اللہ اکبر. اگر مصطفیٰ رمضان میں آتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ رمضان کی وجہ سے برکت ملی ہے. ارے یہ وہ مصطفیٰ ہے، یہ نہیں ہوتے تو قرآن بھی نہیں ہوتا، رمضان یہ مصطفیٰ ہمیں مل گئے. ایک بات اور بتاؤں، دنیا کوئی بھی چیز دینے کو تیار ہو جاتی ہے، محبت کرنے والے خوب جانتے ہیں کوئی اپنا محبوب نہیں دیتا. اللہ نے تو محبوب ہی دے دیا. قدر کرو. یہ قومیں جو ایک دم ترقی پاتی ہیں نا، جو بڑھتی ہیں، جو صلاح و فلاح پاتی ہیں، جو ساری دنیا پہ چھاتی ہیں، جو فتوحات ان کا مقدر بنتی ہیں، ساری دنیا پہ چھا جانے کا ہنر رکھتی ہیں، یہ اتفاقی نہیں ہوتا. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے اتفاق سے وہ قوم جو ہے وہ فلاح پا گئی، ترقی نہیں. فطرت کے قانون ہے اور اللہ نے ایک ہی قانون بتایا ہے کہ جب تک تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ڈور سے بندے ہو، نہ نسل دیکھی جائے گی، نہ قبیلہ دیکھا جائے گا، نہ ذات برادری دیکھی جائے گی. خدا کی قسم میرے حبیب کی وہ بارگاہ ہے کہ روم سے آیا، فارس سے سلمان آیا، حبشہ سے بلال آیا، مکہ سے ابو بکر آیا. اسی کلمے کی لڑی میں جڑتے رہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہ کے ساری دنیا پہ چھاتے رہے. سبحان اللہ. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر. قدر کرو اس نعمت کی اور دل سے خوشیاں منایا کرو. عمر فاروق اعظم کے دور میں، ان کے دور خلافت میں جنگ لڑی جا رہی تھی، تو ایران کی فوج کا سپہ سالار رستم، اس نے کچھ جاسوسوں کو بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ لگا کے آؤ کہ آخر یہ اتنے پاورفل کیوں ہیں. چیتھڑے پہننے والے یہ جب جاتے ہیں بادشاہوں کی قبائیں چھین لیتے ہیں. پیٹ پہ پتھر باندھنے والے یہ ایران اور روم کی سلطنتوں کے تختوں کے پائے کو ہلا دیتے ہیں. پتہ کرو طاقت کیا ہے ان کی. ایران
فوج کے چند جاسوس مسلمانوں میں پہنچے، جا کر کے جو رپورٹ پیش کی تھی، سنیے گا غور سے، اور اس میلاد النبی کے اس جلسے سے یہ بات اپنے ذہنوں پہ بٹھا کر کے لے جانا۔ جا کر کے رپورٹ یہ پیش کی تھی، دو باتیں ہیں، یہ رات کے راہب ہیں اور دن کے مجاہد ہیں۔ یہ رات کو جب اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا سے کٹ کے رہ گئے ہیں، دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، دنیا سے کوئی علاقہ نہیں ہے، دنیا سے کوئی چاہت نہیں ہے، نہ انہیں سیم و زر چاہیے، نہ مال و دولت چاہیے، نہ زمین جائیداد چاہیے، نہ انہیں گھر مکان چاہیے۔ جب رات کو کہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے دنیا سے کوئی مطلب نہیں، اور جب دن کے اجالے میں گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے شاید یہ اسی کام کے لیے پیدا ہونا۔ فاروق اعظم روم اور ایران جیسی سلطنتیں تھر تھر کانپ رہی تھی، انہیں تک یہ ضرورت پیش آ گئی تھی کہ راستہ پتہ چلاؤ طاقت کیا ہے۔ جاسوسوں نے جا کر کے یہ رپورٹ دی تھی کہ یہ رات کو کھڑے ہو جائیں تو ساری دنیا سے کٹ کے رہ جاتے ہیں، گھوڑوں کی پیٹھوں پر آ جاتے ہیں تو مصطفیٰ کے دین سے جڑ کے رہ جاتے ہیں۔ یہ ہماری کہانی ہے، یہ ہماری داستان ہے۔ کہاں گئے وہ اوصاف، کہاں گئی وہ ساری چیزیں؟ ارے مصطفیٰ آئے تو خدا فرماتا ہے تم دشمن تھے آپس میں، وہ آ گئے انہوں نے بھائی بنا دیا۔ دشمنیاں اگر پھر پنپ رہی ہیں تو یاد رکھیے گا ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر پا رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جانتے ہو میری مثال کیا ہے؟ میری مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آگ روشن کری، آگ بھڑک اٹھی، جل اٹھی، پتنگے آ رہے ہیں، کیڑے آ رہے ہیں، ایک بندہ ہے جو کیڑوں کو ہٹا رہا ہے، مت جاؤ، جل جاؤ گے، جل جاؤ گے، بھن جاؤ گے۔ لیکن کیڑے کبھی اس سائڈ سے نکل رہے ہیں، کبھی پتنگے اس سائڈ سے جا رہے ہیں، آگ میں گر رہے ہیں، جل کر کے بھسم ہو رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہو، میں تمہاری کمر کھینچ رہا ہوں، جہنم میں گر جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ ویسے جیسے آگ میں کودنے والے کیڑے پورا زور لگا کر کے آگ میں کود کر کے رہے ہیں، تمہاری بھی خواہشیں یہ ہیں پہنچ جائیں۔ آقا فرماتے ہیں میں تمہاری کمر کھینچ کھینچ کے باہر کو کھینچ رہا ہوں، آگے جہنم ہے، خطرناک جگہ ہے، تباہی و بربادی کی علامت ہے، ادھر کو مت جانا۔ ساری زندگی یہ مشن لے کر کے چلے اور اپنی امت کو کیا۔ کون بندہ ایسا ہوگا یار جو اپنا ایک پلانٹ کھڑا کرے تو اس کو یہ فکر نہیں ہوتی ہے میں دنیا سے جاؤں گا تو اس پلانٹ کو کون چلائے گا؟ مصطفیٰ نے بھی ایک امت جٹائی، بڑے طریقے سے سجائی، اور مصطفیٰ جب دنیا سے جانے لگے تو ارشاد فرمایا بڑی خرافاتیں پیدا ہوں گی، بارش کے خطروں کی طرح فتنے برسیں گے۔ یا رسول اللہ کیا کریں؟ آقا فرماتے دو چیزیں تمہارے بیچ میں ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، سامنے رکھنا ہر فتنے کا جواب، ہر خرافات کا جواب اسی قرآن میں ہے۔ قرآن کو سامنے رکھنا، حدیث کو سامنے رکھنا، ہر فتنے کا منہ توڑ جواب قرآن دیتا نظر آئے گا، حدیث دیتی۔ اللہ نے چیزیں مخلوقیں پیدا فرمائی ہے، سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ ہمارا۔ اور قرآن کا بات آئی تھوڑا سی روشنی ڈالتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے شہد کی مکھی سے کیا فرمایا؟ اے شہد کی مکھی سن، ہر جگہ چھتا نہیں لگا سکتا۔ مولا کہاں لگاؤں؟ اچھا پہلے ایک چیز سمجھو، شہد کی مکھی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ فَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی۔ کس میں؟ شہد کی مکھی کے دل میں۔ یار اس میں دل بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے، کان بھی ہے۔ جو خدا اس چیز پر قادر ہے
کہ شہد کی مکھی کے دل میں اپنی بات ڈال سکتا ہے، تو ذرا سوچو قرآن میں جس کے لیے فرمایا ہو وہ علمک ما لم تکن تعلم، اے میرے حبیب جو تو نہیں جانتا تھا ہم نے تجھے سب بتا دیا۔ آپ کہو گے کہ حضرت کسی کو چھیڑنا نہیں چاہیے؟ ابھی 15 روز پہلے کی بات ہے، رامپور میرا جانا ہوا، ایک صاحب اسی غرض کے لیے لے گئے تھے، وہاں پہ وہی تھا، تو میں نے کہا جی ہم نے سنا ہے کہ آپ کے مولوی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کوئی غیب نہیں، تو بولے جی ہاں نہیں، ان کی وجہ بتائیے کیسے؟ بولے وہ اللہ نے جتنا بتایا بس اتنا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے تھوڑی دیر کے لیے علماء کی توجہ چاہوں گا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ جو ماں ہے، ماں اس کا جو عموم ہے، مجھے یہ بتا کہ اس آیت کریمہ میں کون سی بات رہ گئی جو خدا نے بتائی نہیں؟ ابے جب خدا کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو نہیں جانتے تھے ہم نے تو بول مصطفیٰ جو مصطفیٰ وہ نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے بتا دیں۔ علم غیب مصطفیٰ پہ حملہ، اور اللہ کی شان دیکھو، مکھی کے دل میں اپنی بات ڈال رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ سن، تو اپنا چھتا ہر جگہ نہیں بنا سکتے، کہاں بناؤ؟ چھت پہ بنا، ٹھیک ہے مولا، پہاڑوں میں بنا، ٹھیک ہے پروردگار، درخت پہ بنا، ٹھیک ہے میرے مولا، جتنے لوگ بیٹھے ہیں چھت سے ہٹ کے، پہاڑ سے ہٹ کے، درخت سے ہٹ کے، آپ نے کبھی دیکھا ہے شہد کی مکھی کو کہیں چھتا بناتے؟ 3 مقام خدا نے بتا دیے شہد کی مکھی کو، اگر کسی جگہ پہ درخت نہیں پہاڑوں میں بنا، کسی جگہ پر پہاڑ اور درخت دونوں نہیں تو مکانوں کی چھت پہ بنا، مکانوں کی چھت نہیں تو درخت پہ بنا۔ ایک مکھی نے اپنے خدا کی بات کا ایسا بھرم رکھا کہ آج تک اس نے ان 3 جگہوں کے علاوہ چوتھی جگہ پر اپنا چھتا نہیں بنایا۔ مکھی، شہد کی مکھی، سنو مصطفیٰ کو کیوں بھیجا گیا؟ یہ پڑھتے ہو نا، علماء سناتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، وہ حبیب اس لیے آئے تھے تاکہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے تمہیں سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہیں صاف ستھرا کرتے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن و حکمت کی تعلیم تمہیں دی۔ یہ 3 ذمہ داریاں مصطفیٰ کی، کیا کیا؟ علم و حکمت کی تعلیم، یہ مصطفیٰ کی ذمہ داری دے کر کے اللہ نے بھیجا، اور قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں۔ بڑی ایمانداری سے ایک بات بتائیے گا، قرآن کی آیتیں مصطفیٰ نے سب سنا دی، ساری دنیا کو بتا دی، آج قرآن ہمارے یہاں کتنا پڑھا جا رہا ہے؟ دلوں کی صفائی جس پر مصطفیٰ ساری زندگی درس دیتے رہے، قرآن تو کہتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ، لائبریری لگا لو کامیاب نہیں ہو سکتے، ڈگریاں بنا لو کامیاب نہیں ہو سکتے، مال و دولت کا امپائر لگا لو کامیاب نہیں ہو سکتے، ساری دنیا پہ چھا جانے کے خواب دیکھ لو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یا رسول اللہ کامیاب کیسے ہو؟ آقا فرماتے ہیں قرآن کھولو، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ، دل کی دنیا صاف کر لو تم کامیاب ہو جاؤ۔ صفائی کے لیے آئے تھے مصطفیٰ، اور بڑے بڑے گندے تھے نا، لیکن وہ صفائی کری مصطفیٰ نے کہ دشمن تھے مگر مصطفیٰ کے قدموں میں گر کر کے آپ کے اخلاق کی گواہیاں دے رہے تھے۔